خدا ان کے بڑے پیارے نام خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آئے میرے ساتھ نکالیں پہلا تموتھیوس اس کا دوسرا باب ہے. اس کی بات نہیں آئی. اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی. لیکن اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں. اے خدا ان لشکروں کے خدا، تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہو. اے اسرائیل کے خدا، تیرے طالب میرے سبب سے رسوا نہ ہو. خداوند کا مطلب خداوند پربھو یسوع مسیح ناصری، خداوند یہ سچ ہے کہ خداوند میری عقل، میری سوچ، میرا نالج پربھو جی ٹھوکر کے لا سکتا ہے پربھو، وہ زندگیوں کو بہتر نہیں کر سکتا پربھو. خداوند کا مطلب خدا میری سوچ، خدا میں چاہتا ہوں کہ میں پیچھے آؤں. خداوند تو آگے آ میرے پربھو، تو اپنے بچوں سے بات کر. خداوند تیرے بچے تیری حضوری میں موجود ہیں خداوند، اور یہ اس لیے نہیں آئے کہ میری باتیں سنیں پربھو، یہ یہاں اس پر موجود ہے کہ وہ تیرے کلام کی باتوں کی طرف متوجہ ہو اور تو ان سے بولے اور بات کرے میرے پربھو. پربھو کا مطلب خداوند میری گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے میرے پربھو، میری حماقت تیرے سامنے آیا ہے خداوند. خداوند تو میری زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے پربھو، اور یہ سچ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں پر کھڑا ہو سکوں پربھو. پربھو کا مطلب خداوند میں تیرا فضل مانگتا ہوں، تیرا رحم مانگتا ہوں قدوس خدا، اور دعا اور ہم سب کو ترتیب بخش میرے پربھو، اور جو کلام ہو وہ میری بہتری درستگی اور ترقی کے لیے ہو خدا، کیونکہ تیری دلہن نے اپنے آپ کو تیرے بچوں سے تیار کیا ہے. تو خدا بنا اور اپنی دلہن کو اور زور دے تاکہ یہ مزید ایک قدم آگے بڑھ جائے پربھو. اور خداوند جس طرح شروع میں دعا مانگی گئی کہ خداوند جب ہم اس طرح اگر کوئی حضوری میں آئے ہیں کہ ہماری زندگی آج تک نہیں بدلی، تو پربھو میں منت کرتا ہوں یہ طاقت تیرے کلام میں پائی جاتی ہے پربھو. اور اپنے کلام سے بات کر، ہمیں چوٹ دے خداوند، تاکہ خداوند وہاں پر دوار کرے جہاں پر ہماری کمزوریاں ہیں پربھو. کیا یہ کمزوریاں، یہ سستیاں شادوریوں میں بدل جائے پربھو. کیونکہ خداوند کا مطلب خدا بھائی پالوس نے کہا کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو تو مجھے زور بخشتا ہے. خداوند میں کمزور ہوا، مجھے زور بخش خداوند، اور زور دے تاکہ خداوند یہاں پر پلپٹ پر کھڑا ہو کر تیرے کلام کا پرچار کر سکوں. خداوند میرے کوئی بھی لفظ خداوند نہ ہو خداوند، بلکہ تیری ترتیب مانگتا ہوں. یہ دعا تیری کبھی نہ مٹنے والے جلالی خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں سے آمین. خداوند کی بڑی شکر گزاری ہے کہ اس نے وقت بخشا، اس نے موقع دیا کہ خداوند مجھے استعمال کرے. سب سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، یا میں اگر اپنے بارے سوچوں یا میری جو زندگی ہے یا جو میرے کام ہیں، یقین جانے یہ پلپٹ جو ہے یہ بڑا ایک خاص جگہ ہے، اور یہاں پر آنا یہ لہو کے وسیلہ سے ہی ہے. یہ بائی دا گریس آف گاڈ ہے. قائم کے پاس ایک لہو ہوتا تھا اور وہ لہو کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں جاتا تھا، اور خدا جب اس لہو میں سے دیکھتا ہے تو پھر ہم یہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر میں کہوں کہ میں اپنی عقل سے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو نبی نے کہا
کہ میرے پاؤں جب میں پلپٹ پر کھڑا ہوتا ہوں تو میرے پاؤں جوتوں کے اندر کانپتے ہیں. اگر وہ نبی جو 7 دنوں 7 راتیں لگاتار کنٹینیو پلپٹ پر کھڑا ہو کر خداوند کے نام کو پرچار کرتا اور وہ کہتا ہے کہ I'm not able to stand here, میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں پر کھڑا ہو سکوں, تو یہ سچ ہے کہ ہم تو پھر وہ جو کہتے ہیں کہ میں کس کھیت کی مولی ہوں. یہ سچ ہے, we are not able to stand here. یہ فضل ہے, یہ خدا کا رحم ہے. تو آئے ہم بڑھتے ہیں خداوند کے کلام کی طرف. ہم نے یہ بہت دفعہ حوالہ پڑھا ہے تیموتھیوس, اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 12 آیت سے. یہاں پر لکھا ہے اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے, کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا, اس کے بعد ہوا, اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑی. کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ حوالہ جو بھائی تیموتھیوس یہاں پر بیان کر رہے ہیں, یہاں پر دیکھا جائے تو ہم نے یہ حوالہ بڑا ایک روٹین والا حوالہ ہے, بڑا ہم نے ڈیلی بیسس پر سنا. جو میسج کے اندر آتے ہیں ان کو یہاں سے سپورٹ دیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ پلپٹ کو یوز نہیں کر سکتی. تو یہ ہے فزیکلی پلپٹ, ایک ایسا پلپٹ جو نظر آتا ہے, جو ویزیبل ہے, جو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے بعض اوقات یہاں پر عورت آ کر پرچار نہیں کرتی, جہاں پر عورت پرچار نہیں کرتی لیکن بیک گراؤنڈ پہ ایک فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ ہوتی ہے. تو آج جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا ڈومینیٹنگ فیمیل اسپرٹ, ایک غلبہ پانے والی عورت کی ایک آتما اسپرٹ ہے یہ. اور بھائی بیٹھے ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں. اب جب فیمیل کا نام لیا جاتا ہے تو سارے تھنک آؤٹ کرتے ہیں کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فیمیل, یعنی اپنی بہنوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ یہاں پر ایک بردر بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک لمبا سانس لے سکتے ہیں. یہ صرف فیمیلز کے لیے بات نہیں ہے, یہ ایک کلیسیا کی بات ہے. اس میں اس فیمیل کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. یہاں تک بات سمجھ لگی آپ کو؟ یعنی کہ آج ہم ایک اسپرٹ کے بارے میں سیکھیں گے, فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ, ایک ایسی روح جو غلبہ پاتی ہے, جو اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے, یعنی پرومیننٹ کرنا چاہتی ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہے. تو آج ہم یہ نہیں ہے کہ صرف یہ وومنس کے لیے بات ہے, یہ سب کے لیے بات ہے, کلام خدا سب کے لیے. تو آج ہم سیکھیں گے جہاں پر ہم پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب کے اندر سے جو ورس لی ہم نے, اور میں اجازت نہیں دیتا عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے. اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, یہ کس طرح یہ اسپرٹ کام کرتی ہے, ہم اس کو تھوڑا سا آگے سیکھیں گے. آپ کے پاس معلومات کر دیں. ایک ڈومینیٹ ہوتا ہے غلبہ پا لینا کسی چیز کے اوپر, یعنی اپنے آپ کو ڈومینیٹ. ایک ہوتا ہے اوور کم کرنا, جو مکاشفہ کلیسیائی زمانوں کے اندر جو لکھا گیا, جو غالب آئے میں اسے ایک سفید پتھر دوں گا جس پر اس کا نیا نام لکھا ہوگا. یہ غلبہ پانا وہ غلبہ پانا نہیں ہے, اس میں اور اس میں ڈفرنس ہے. دیکھیں دونوں کا مطلب غالب آنا ہی ہے, جیت کو لے لینا ہی ہے, لیکن یہ ڈومینیٹ ہونا اور جو اوور کم ہونا, دوسرا لفظ جو ہے وہ اوور کم ہے, اوور کم کرنا, اس کا مطلب بھی غالب آنا ہی ہے. اب یہ جو لفظ ہے, یہ لفظ دونوں لفظوں کی الگ سے کیٹیگری ہے. سمجھ لگی؟ جیسے ہم ڈیری یوز کرتے ہیں, ڈائری یا ڈیری مطلب جو پروورب, سوری اس کو کیا کہتے ہیں, رائمنگ ورڈز, مطلب پیئر آف ورڈز. گاڈ بلیس یو بیٹا. مطلب وہ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو بولنے میں سیم لگتے ہیں, ٹھیک ہے, بعض اوقات ان کے اسپیلنگز بھی سیم ہوتی ہیں, پروننسیشن بھی سیم ہوتی ہے,
لیکن ان کا جو مطلب ہوتا ہے جب انہیں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اپنے لفظ کو اپنے مطلب کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب دیکھیں یہ ڈومینیٹ جو لفظ ہے اور یہ اوور کم لفظ ہے دونوں الگ الگ کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ڈومینیٹ ہونا یہ کچھ اور ہے اور یہ اوور کم ہونا یہ کچھ اور ہے. یہ غلبہ پانا ہے دنیا داری کی چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو غلبہ پانا ہوتا ہے یہ ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو نیچے کرنا, دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا, دوسروں کو ڈاؤن کرنا, دوسروں کی حوصلہ شکنی کرنا, ان کو گرانا, ان کو ٹھوکر کھلانا اور اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا. دس از دا ڈومینیٹ. یہ ہے ڈومینیٹ ہونا. آج ہم ایک اسپرٹ کے بارے میں سیکھیں گے, فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ. اور یہ فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ صرف آج کے زمانہ کے نہیں اندر ہے, یہ شروع سے کام کرتی آئی. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز تب ہوا جب باغ عدن کے اندر جب شیطان ہوا کے پاس آیا, اس سے اسے ڈومینیٹ ہونا سکھایا کہ تو اس طرح ہو جائے گی, تو پرومیننٹ ہو جائے گی, تیرے پاس عقل آ جائے گی, تیرے پاس نالج آ جائے گا, تو ایک الگ سے کوئی چیز بن جائے گی. سمجھ لگی؟ اور تو مطلب خداوند کی مانند ہو جاؤ گے, تم ایسے ہو جاؤ گے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اس پلان آف گاڈ کو, اس خدا کے کلام کو گرایا, اس کو پھینک دیا, اس کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے خدا کے کلام کو توڑ ڈالا. خدا کے عہد سے, خدا کے پرومس سے, خدا کے لگائے گئے عہد سے, اس کے وچن سے, اس کی باؤنڈری سے اس نے آپ کو نکال لیا. دس از اے ڈومینیٹ. اور یہ ہے ڈومینیٹ ہونا کسی چیز کے اوپر, غلبہ پانا. نبی نے بولا آج جو ایک تو ایک روایت ہی بن گئی ہے, ایک عام سی بات بن گئی ہے میسج بلیورز کے لیے. جب ہم میسج کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں ٹھیک آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ دوپٹے اتروا لیتے ہیں. اسی طرح ہی بات ہے. اب دیکھیں, اور نبی نے اسے بتایا کہ بعض وقت جب یہ نئی اس بات کو سیکھا تو میری بردر روبن سے بات ہوئی انڈیا کے اندر. تو میں نے کہا بردر دیکھیں بال تو ہماری بہنیں نہیں کاٹتی, بال نہیں کاٹتی, لیکن بردر دوپٹہ سر پہ رکھنا اور نہ رکھنا اس میں فرق تو نہیں ہے. لیکن بردر انہوں نے مجھے ایک کوڈ دیا نبی کا. انہوں نے کہا بردر میرے ساتھ یہ کوڈ انہوں نے مجھے بھیجا. انہوں نے کہا بردر یہ پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا this is the brother Brian کہتے ہیں this is the female dominating spirit. یعنی سر کے اوپر دوپٹہ رکھنا اور نہ رکھنا اس میں اتنا فرق ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو جو ہماری بہنیں ہیں وہ سر کے اوپر دوپٹہ, this is a female dominating spirit. وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے سر کے اوپر ایک ڈومینیٹ کر لیتی ہے اپنے آپ کو. وہ چیزیں جو خدا نے دی ان کو چھپاتے ہوئے وہ اپنا کچھ اس میں ایڈ کرتے ہیں. اور برادر برینڈ نے کہا, برادر برینڈ کہتے ہیں this is a Catholic female dominating spirit. یہ کیتھولک کی آتما ہے. اور یہ کیتھولک کی آتما کہاں سے نکلی؟ وہ اپنی دیویوں کو دوپٹہ چڑھائی کی رسم ہوتی جو ان کے اندر ریچول تھی کہ وہ کچھ خاص قسم کا لباس بناتے, اور ان کے اندر ایک رسم تھی. آج بھی دیکھ لیں کیتھولک چرچز کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ دوپٹہ خریدتے ہیں, وہ دوپٹہ جا کے وہ جو انہوں نے بت بنایا ہوا ہے, میں اسے مریم نہیں کہوں گا کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں آنے والے زمانہ کے لوگ بھی تمہیں مبارک کہیں گے. وہ ایک زبردست قسم کی عورت تھی, ٹھیک ہے, اور وہ واقعی ہی مقدسہ تھی. اب دیکھیے لیکن یہ جو بت انہوں نے بتایا جو استار دیوی کا بت ہے اس کے اوپر یہ دوپٹے کو چڑھاتے ہیں, اور یہ ایک ڈومینیٹنگ اسپرٹ ہے. یہ کہاں سے آتی ہے کہ خدا کی چیزوں کو چھپا لینا اور اپنے آپ کو اعلان کرنا. اور جب ہم منہ کے اوپر کوئی چیز لگا لیتے ہیں خدا کو چھپانا اور کسی اور چیز کو ڈومینیٹ کر دینا اپنے اوپر. اب دیکھیں دو قسم کے خیال آتے ہیں. خداوند کہتے ہیں اوور کم ہو جاؤ, غلبہ پالو, لیکن شیطان کہتا ہے ڈومینیٹ ہو, یعنی آپ الگ سے کچھ دکھائی دیں. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اگر 200 کی بھیڑ ہے, 200 میل ممبرز ہیں, میل پرسنز ہیں, کہ جب کوئی ایک میٹنگ لگا لیں, اگر اس میٹنگ کے اندر ساروں نے پینٹ کوٹ ڈالا ہو اور بڑے ہی ڈیسنٹ وے کے اندر وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے ہیں, لیکن ان میں سے ایک لڑکا آ جائے, ایک وہ اس نے بڑے بڑے بال رکھے ہوں, اس نے اورنج کلر کا کلر کیا اپنے بالوں کو, ٹھیک ہے, اور اس نے منہ کے اوپر کوئی گند بند ملا ہو. اب دیکھیں اب وہ جو 199 لوگ ہیں وہ الگ ہیں, لیکن وہ اسپرٹ اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے, ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے. اب آپ ایگزامپل دوں گا چھوٹی چھوٹی, اسے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ڈومینیٹ, یہ ڈومینیٹنگ اسپرٹ ہے کیا.
پھر اسے ہم فردر جائیں گے کہ فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ ہے کیا ہے. اب دیکھیں روڈ کے اوپر اگر جا رہے ہیں تو سارے نارمل وے سے بائک چلا رہے ہیں, نارمل وے سے اپنی ڈرائیونگ کر رہے ہیں, وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ان میں سے اچانک سے ایک لڑکا آتا ہے جس نے سلنسر کاٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس نے بائک اٹھایا ہوا ہے اور وہ پورے روڈ پر جا رہا ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے, ڈومینیٹ کر رہا ہے, اپنے آپ کو دکھا رہا ہے, اپنے آپ کو دکھا رہا ہے. اب دیکھیں وہ جو سارے لوگ جا رہے ہیں نارملی ہیں اور نہ کسی نے کسی کی طرف دیکھا, وہ نارمل اپنا سفر کر رہی ہے, لیکن یہ ڈومینیٹنگ اسپرٹ آگے آپ کی اٹریکشن کو لیتی ہے, آپ کی اٹریکشن کو لیتی ہے, اٹریکشن لے کے پھر آپ بعض کا کچھ جو عام لوگ ہوتے ہیں جو کہنا اجتماع کے بھی اندر پہنچے ہیں, جنہوں نے پاک مقام یا پاک ترین مقام کو ابھی تک نہیں دیکھا, وہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, میں بھی 14 اگست آئے گی, فار ایگزامپل 14 اگست آئے, میں بھی سلنسر کٹا گا تو میں بھی وہ ٹائر چھوڑ کے اگلا میں نکل, کیا ہوا, اس اسپرٹ نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا. سمجھ لگی. اب دیکھیں ہم چرچ میں ہیں سارے, یہاں پر کلام ہوتا ہے, کوئی غلبہ پاتے ہیں, غلبہ کس پر پاتے ہیں, اس باڈی پر, تھاٹ پر, ان خیالوں پر, اور ایسا غلبہ خداوند کو پسند ہے. اور وہ فرینڈ کہتے ہیں بڑی اوور کم کیا ہے, to understand the tricks of devil. شیطان کی ہر ٹرک کو سمجھ جانا ہی غلبہ پانا ہے. اصل میں اس نے سمجھا کہ میں غلبہ پا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کوئی الگ ہی کوئی مطلب راکٹ بنا رہا ہوں, کوئی میں الگ سے جاؤں گا, میں بائک اٹھاؤں گا, سارے لوگ میری طرف دیکھیں گے, لیکن this is the spirit. وہ بندہ نارمل ہوگا, اس کا ایک ناک ہوگا, 2 آنکھیں ہوگی, 2 کان ہوگے, بولتا ہماری طرح کا ہوگا, لیکن اس کے اندر اسپرٹ فرق ہے, اس کے اندر اسپرٹ کا فرق ہے. وہ اسپرٹ اسے ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے, وہ اسپرٹ اسے دنیا کے اوپر غالب نہیں بلکہ وہ کلام خدا کی باتوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ پلوس کا کوڈ دے تو وہ کہتے ہیں پلوس کیا لگتا ہے بھائی آپ کا, اس کا مطلب وہ پاسٹرز, وہ بشپس, وہ پریسٹ, وہ پوپ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کر کے کلام خدا کو ڈاؤن کرتے ہیں, کلام خدا کو نیچے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اوپر لے کر آتے ہیں. فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ اگر آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ عورت کا پلپٹ پہ چڑھنا, پلپٹ پر آنا درست نہیں ہے, اور اس پہ کون کو ڈومینیٹ کرتا ہے, سب کو ابھی نہیں اس بات پر کہ پلپٹ عورت استعمال نہیں کر سکتی. اب دیکھیں کہ یہ ہے فزیکلی پلپٹ, یہ فزیکلی پلپٹ ہے. اب دیکھیں جب سنڈے کو کرٹیکل سٹی کے اندر پوپ آتا اور پرچار کرتا ہے, کیا پوپ عورت ہے, پوپ تو ایک مرد ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ دس از دی فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ. ایک مرد کے اندر بھی پیچھے فیمیل اسپرٹ ہوتی ہے, ایک مرد کے اندر سے بھی فیمیل اسپرٹ کام کرتی ہے. میں ایک اسپرٹ کے اوپر بول رہا ہوں, میں کسی جینڈر کے اوپر نہیں بول رہا, اور ایک اسپرٹ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ نکالے, اگر آپ کے پاس زمانوں کی کتاب ہے تو 275 پیج ہے بھائی, وہ آپ بک لے لیں, آپ پہلے کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر برادر برانم اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. 214 نمبر پوائنٹ ہے, اور قابل غور بات برادر برانم کہتے ہیں قابل غور بات یہ ہے کہ تھواتیرا کے نام کا مطلب ہے عورت کی حکومت. یہاں پر کیا لکھا ہے, عورت کی حکومت. لیکن جب آپ انگلش کے اندر جو ہے جو برادر برانم نے کہا ہے, برادر برانم کہتے ہیں ڈومینیٹنگ آف فیمیل, یعنی فیمیل کا غلبہ پا جانا,
فیمیل کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا یعنی اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. یہاں پر عورت کی حکومت کا بیسیکلی وہی مطلب ہوتا ہے, لیکن وہ حاکم ہوتا ہے, وہ حکومت کرتا ہے. لیکن برادر بہن کہتے ہیں کہ عورت نے اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو پرماننٹ کر لیا, اپنے آپ کو غالب کر لیا, اور وہ ہر چیز کے اندر آئی, ہر اس نے قانون کے اندر انٹرفیئر کیا. اس نے ووٹ, برادر بہن نے جیسے کہا کہ ووٹ ڈالنے کا جو اتھارٹی ہے وہ انہیں دی گئی. اب یہاں پر اگر دیکھیں برادر بہن کہتے ہیں اس زمانے کی خصوصیات یہ ہیں. اب دیکھیں خواتین کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا غلبہ پا جانا, ٹھیک ہے, عورت کا غالب آنا, عورت کی ایسی اسپرٹ جو کیا کرتی ہے, اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرتی ہے, اپنے آپ کو پرومیننٹ کرتی ہے, اور اپنے آپ کو یہ دکھاتی ہے کہ سب کچھ میں ہی میں ہوں, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک زیر کرنے والی قوت کا ذکر کیا گیا ہے. یہ قوت ہر ایک پر بے رحمی سے حملہ آور ہوتی اور غالب آتی ہے. برادر بہن کہتے ہیں کہ یہ ایک قوت ہے, قوت یعنی ایک اسپرٹ ہے. یہ اسپرٹ کیا کرتی ہے؟ ہر کسی پر بے رحمی سے وار کرتی ہے, بے رحمی سے وار کرتی ہے, اور کیا کرتی ہے؟ غالب آ جاتی ہے. جب بھی کسی چیز کے اوپر غلبہ پانا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی پر وار کرتے ہیں سب سے پہلے. اگر ایک قوم دوسری قوم پر حکومت کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرے گی؟ اس پر وار کرے گی, اس کے اوپر کوئی تیر چلائے گی, کوئی پسٹل چلائے گی, کوئی کسی نہ کسی طریقے سے تو جنگ لڑے گی. جنگ لڑنے کے بعد پھر وہ غالب آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ بے رحمی سے وار کرتی ہے, بے رحمی سے آپ کے اوپر اثر کرتی ہے, اور پھر آپ کے اوپر غلبہ پا لیتی ہے. اس کا مطلب کہ ایک موٹر سائیکل کو اس کا سلنسر کاٹ کر وہ روڈ پر ایوے نہیں نکل گیا. پہلے ایک جنگ ہوئی, پہلے ایک اسپرٹ نے اس کے اوپر وار کیا, اور اس کے اوپر وہ اسپرٹ نے غلبہ پا لیا, پھر وہ نکلا. اور برادر بہن کہتے ہیں کہ گناہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح سے آپ کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو خداوند یسوع مسیح کو ڈینائی کرنا پڑتا ہے, اس کو رد کرنا پڑتا ہے, پھر آپ جا کر کوئی غلط کام کرتے ہیں. اس کا مطلب برادر بہن کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کوئی آسان بات نہیں ہے, اور خدا کو رد دینا اٹس ناٹ سمپل تھنگ. یہ کوئی سادی سی بات نہیں ہے. اس کو کرنے کے لیے بھی ایک بے رحمی والے وار ہوتا ہے, اور وہ وار کرنے والا ہوتا کون ہے؟ ایک فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ آتی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے؟ عورت کی حکمت دنیا پر تسلط کرنے والی ایک بہت بڑی لعنت ہے. اور اس کا اگر آپ پڑھتے ہیں زمانوں کے اندر انگلش میں تو برادر بہن کہتے ہیں کہ عورت کی حکومت یا عورت کا راج یا عورت کا غلبہ پا جانا, عورت کا ڈومینیٹ ہو جانا ایک بہت بڑی لعنت ہے. ایک بہت بڑی کیا ہے؟ لعنت ہے. اور عورت کی حکمت دنیا پر تسلط کرنے والی ایک بڑی لعنت ہے. سلیمان جس کی حکمت دنیا میں کوئی ثانی نہیں, کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور علم کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بڑی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی. تب میں نے موت سے طلب کر اس عورت کو پایا جس کا دل ٹھنڈا اور چال ہے. اب یہ ایک فیمیل کی بات کر رہا ہے, جو برادر برین کہتے ہیں کہ جو سلیمان تھا اس کی حکمت کا کوئی ثانی نہیں ہے, اس جیسی حکمت کسی اور کو دی نہیں گئی. اور اس نے بتا کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے 1000 مرد دیکھے, 1000 مرد دیکھے, اور اس میں سے ایک مرد مجھے سمجھدار مل گیا. میں نے سمجھدار مرد کو پا لیا. اگر دیکھیں, اور جس کے ہاتھ ہتھکڑیاں جس سے خدا خوش ہے اس سے بچ جائے گا. یہ نبی یا خدا کے کلام کے اندر کسی فیمیل کے بارے میں بات نہیں کی گئی. جہاں پر سلیمان برادر جو سلیمان ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جس سے خدا خوش ہے. اور خدا کس سے خوش ہے؟ وہ بتا سکتے ہیں خدا کس سے خوش ہے؟ آپ ان گاڈ لیس بردر, ایک ہسبینڈ کس سے خوش ہوتا ہے؟ تو ہم خدا یسوع مسیح کی دلہن ہے, تو خدا کس سے خوش ہے؟ اپنی دلہن کو. خوش کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کی تابعداری میں جیون کو بسر کرتی ہے, وہ اپنی زندگی کو اس کی حضوری میں رہتے ہوئے بسر کرتی ہے, اس لیے اس کا دلہا اپنی دلہن سے خوش ہے. اور جس سے خدا خوش ہے وہ اس برے سے بچ جائے گا.
آمین یہ جو غلبہ پانے والی اسپرٹ ہے اس سے کون بچے گا؟ صرف خداوند کی دلہن. اور متی 24:24 میں لکھا ہے ممکن ہے کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کرے، لیکن نبی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. یہ اسپرٹ برگزیدوں کو گمراہ کرے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دلہن اس کی آڑ میں آ جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دلہن کو اسپرٹ کی ہتھکڑیاں لگ جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اسپرٹ برائڈ پر غالب آ جائے. ایسا نہیں ہے کیونکہ برائڈ غالب آ کر ہی تو اس کے ساتھ کرتی ہے. برائڈ نے ایسی اسپرٹ کے اوپر ہی تو غلبہ پایا ہے. برائڈ نے اپنے اوپر غلبہ پایا. برائڈ نے اپنی خواہشات پر غلبہ پایا. برائڈ نے اس فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ پر غلبہ پایا. اس نے کہا کہ جب شروع میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ میسج بلیور بیٹیاں جو ہیں وہ میسج بلیور سے ہی شادی کر سکتی ہیں، یعنی میسج بلیور آپس میں ہی رشتہ کر سکتے ہیں. بلیور ہونا ضروری ہے. جب ان باتوں کی طرف سیکھا تو ہمیں ایک بات سننے کو ملی کہ ایک شخص تھا، وہ رشتہ دیکھنے گئے اور وہ ٹرلے کر رہے پلیز آپ میرے سے شادی کر لیں پلیز آپ. اور وہ آگے بہن تھی، وہ ایک بلیور فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ خدا کے شاہی کاموں کے فرقے والے خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی. اس نے کہا مجھے رامو نہیں چاہیے، مجھے کچھ ایسا چاہیے جو میرے اوپر حکومت کرے، جو میرے اوپر آ کر حکم چلائے، مجھے سکھائے، مجھے ترتیب بتائے. یہ ہے ایک اصل وومن. اسے اپنی جگہ کا پتہ ہے کیونکہ اس جگہ پر خداوند نے رکھا ہے کہ مرد مجھ پر حکم چلائے، یعنی پربھو یسوع مسیح چلائے حکم. کوئی another بشپ پاپ نہیں چلے گا یہاں پر. کوئی یہاں پر کوئی ڈینومینیشن سسٹم نہیں ہے. یہاں پر کوئی چیئر والا سسٹم نہیں ہے کہ ایک چیئر کے اوپر بڑا سینئر خادم بیٹھا ہو اور وہ حکم صادر کرے اس کو ادھر بٹھا دو، اس کو ادھر بٹھا دو، اس کو یہ والا کام دے دو، اس کو یہ والا کام کر دو، چاہے اسے کسی کی چیز کا پتہ نہ ہو. اب دکھنے میں تو وہ مرد، وہ پاسٹر مرد ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اسپرٹ جو ہے وہ ایک فیمیل ڈومینیٹنگ اسپرٹ ہے. ایک غلبہ پانے والی عورت کی آتما ہے وہ جو غلبہ پا رہی ہے. اس کا مطلب جو میل کو خدا نے ڈیزائن کیا، اب جب سن ہوا تو خدا نے کہا کہ مرد جو ہے، آدم جو ہے وہ حکومت کرے گا اور جو عورت ہے وہ کمال تابعداری سے اس کی وفاداری کرے گی. اب سب کو سمجھ لگ رہی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. لیکن گناہگار اس کا شکار ہوگا. جو خداوند کے لوگ ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے، لیکن گناہگار اس بڑھن کا شکار ہو جاتا ہے آسانی سے. میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا. اس نے کہا یعنی میں فیمیل اور مرد کے درمیان جب میں نے مقابلہ کیا، اور برادر سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز کو دریافت کیا جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے، میرا نہیں. برادر سلیمان کہہ رہے ہیں میرے دل کو ایک چیز کی حجے تک تلاش ہے، لیکن وہ حجے تک ملوں ملی نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیسی چیز ہے جو سلیمان کو نہیں ملی؟ اسے ایک سمجھدار بیوی نہیں ملی، اسے ایک اچھی وائف نہیں ملی سلیمان کو. اور سلیمان کی گراوٹ کا سبب ہی اس کی بیویاں بنی، اور وہ ابھی تک تلاش کر رہے ہیں سمجھدار بیوی کی، ایک حکمت والی بیوی کی وہ تلاش کر رہے ہیں. کہا میں نے کمپیریزن کیا ہے عورت اور مرد کے درمیان، لیکن میں نے مرد تو مجھے مل گیا سمجھدار، لیکن فیمیل نہیں ملی. ایک عورت مجھے سمجھدار نہیں ملی. ایسا نہیں ہے کہ ہے نہیں، ہے ایک فیمیل ہے. یہ ایک فیمیل ہے جس نے، یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کمپیریزن بیلٹ نہیں ہے. وہ بات کر رہے ہیں ایک ایسی اسپرٹ جو کٹلیپل اسپرٹ ہے، ایک ایسی عورت جو ریولیشن چیپٹر نمبر 17 کے اندر، مکاشفہ 17 باب کے اندر، جو بہت سارے پانیوں میں بیٹھی ہے اور جس نے زمین کے بادشاہوں کے ساتھ حرام کاری کی ہے. یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ ایک عورت یہ مسیح سے بلونگ کرتی ہے، اور وہ عورت وہ شیطان سے بلونگ کرتی ہے، وہ شیطان کی بیوی ہے، اور یہ پربھو یسوع مسیح کی بلونگ کرتی ہے. اب دیکھیں پولس کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے، جو مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے. باغ عدن سے لے کر اب تک عورت یہ کامیاب کوشش کر رہی ہے کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے. نبی کہہ رہے ہیں کہ عورت باغ عدن سے لے کر اب تک ناکام کوشش نہیں. نبی ناکام کوشش کی بات نہیں کر رہے، نبی بات کریں کامیاب کوشش. ایسی کوشش
جو کامیاب ہو جائے, ایسی اسٹرگل جس کا بینیفٹ مل جائے, جس کا آؤٹ پٹ مل جائے, جس کا پھل اسے مل جائے. اور نبی کہتے ہیں بلکہ چپ چاپ رہے باغ عدن سے لے کر اب تک عورت یہ کامیاب کوشش کر رہی ہے کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے. وہ کیا کرے؟ مرد پر حکمرانی کرے, مرد پر حکمرانی کرے. اور یہ آج نبی کہہ رہے ہیں کہ آج یہ کامیاب عورت کوشش کر چکی ہے. اور یہ کب سے سٹارٹ ہوا؟ باغ عدن سے. ہوا نے آدم کو بتایا نا کہ شیطان آیا تھا ایسے سے کہہ کے گیا. کون سکھا دیا وہاں پر؟ حالانکہ اسے سیکھنا چاہیے تھا آدم سے. جب تک وہ آدم سے سیکھتی رہی, دیکھیں ہوا بعد میں نکالی گئی, حکم خدا نے پہلے آدم کو بتا دیا تھا. ہوا کو حکم تب بتایا گیا جب ہوا اپنے شوہر آدم کے اندر تھی, کیونکہ آدم نر بھی تھا اور ناری بھی تھا. آدم میل بھی تھا اور فیمیل بھی تھا, لیکن بعد میں اس کی فیمل سے باہر نکالی گئی. اور جب وہ اندر تھی تب جب باہر آئی آدم نے پھر وہ ساری چیزیں بتائی. خدا نے سب سے پہلے یہ بنایا, خدا نے پھر یہ بنایا. خدا نے, میں اکیلا بیٹھا کرتا تھا وہاں پر, میں اکیلا جانور سے پیار کرتا تھا, لیکن ہوا جب تو میرے اندر سے نکالی نہیں گئی تھی تب خدا میرے پاس آتا, مجھ سے باتیں کرتا. ایک دن میں بڑا اداس تھا, بڑا پریشان تھا, اور جب میرے باپ نے مجھے دیکھا تو اس نے ایک فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ میں ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. بے شک میں نے اس کے لیے شیر بنائے, بے شک میں نے چرند پرند بنائے, لیکن یہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر وقت سپینڈ کر سکتا ہے, یہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ ٹائم بتا سکتا ہے, لیکن زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ بور ہو جاتا ہے. زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد اس کو رفاقت وہ اچھی نہیں لگتی. لہذا میں ایک ایسی مددگار اس کے لیے بناؤں گا جو اس کی مانند ہو. اور جب بعد میں جب ہوا کو آدم میں سے نکالا گیا تو وہ ساری جو آئین تھے, سارے قوانین کے جو اس باغ عدن کے اندر رہنے کے لیے ضروری تھے ان کو فالو کرنا, بعد میں آدم نے ہوا کو بتائی. اور خدا ہوا سے بات نہیں کرتا تھا, خدا ڈائریکٹلی آدم سے بات کرتا تھا. اور خدا ڈائریکٹ اپنی کلیسیا دلہن سے بات نہیں کرتا, خدا نبی سے بات کرتا, پھر نبی آ کے اپنی دلہن کو خدا یسوع مسیح کی دلہن کو پرچار کرتا ہے. دیکھیں خدا کا کچھ پیٹرن ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا. اگر ہم کہیں کہ ہم ڈائریکٹلی جا کر خدا سے مل جائے, آگے سے جوتے پڑیں گے, جوتے پڑیں گے. بھائی کون ہو, کدھر سے آئے ہو؟ میں شروع میں ایک ایگزامپل سنی, بردر اسرار بتاتے ہیں کہ دو دوست تھے, بڑے اچھے فرینڈز ہیں, بچپن کے دوست ہیں, لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ ان میں سے ایک دوست بہت بڑے ہونے پر فائز ہو گیا, بہت بڑے ہونے پر فائز ہے. وہ اب ڈیفینیٹلی بات ہے, جب دو دوست ہوتے ہیں وہ وقت گزرنے کے بعد کوئی کہیں چلا جاتا ہے, کوئی کہیں چلے جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسٹڈیز کرتے ہیں, کسی کو کہیں نوکری مل گئی, کسی کو کہیں. وہ بہت دیر کے بعد آیا, اسے یہ تھا, اسے بڑی خوشی تھی کہ میرا دوست بڑے اچھے ہونے پر فائز ہے, ابھی میں اسے جاؤں گا, ملنے جا رہا ہے, اس کے ساتھ میٹنگ کرنے جا رہا ہے. آپ دیکھیں وہ جو دوسرا دوست ہے وہ بہت بڑے ہونے پر فائز ہے, اس سے ملنا ایسے نہیں جاتا, اسے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, اسے ملنے کے لیے اس کے گیٹ کیپر سے ملنا پڑتا ہے, اس کے دربان سے ملنا پڑتا ہے, اس نے جو سیکرٹری رکھا ہے اس کے پرسنل اسسٹنٹ سے ملنا پڑے گا آپ کو. لیکن وہ بردر اسسٹنٹ بتاتے ہیں کہ وہ بڑے ہی اپنے اوپر تکبر کرتے ہوئے اپنے اوپر یہ سمجھتے کہ میں اسے ملوں گا وہ مجھے پہچان جائے گا, حالانکہ یہ بڑی دیر کے بعد ملاقات تھی. دیکھیں, اور جب اس نے دروازہ کھولا اندر چلا گیا, کون ہے آپ, کدھر سے آئے, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, یہاں سے دفع ہو جاؤ, کدھر سے آئے ہو آپ؟ میں وہ چلے جائیں, آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے, میرے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, جاؤ جاؤ بھائی دربان سے بات کرو جا کے. کیوں ایسا ہوا اس کے ساتھ؟ کیونکہ اس نے دربان سے پرمیشن نہیں لی, اس نے اپنی مرضی سے دروازہ کھولا, اور جب اپنی مرضی سے دروازہ کھلا تو وہاں سے وہ ہانک دیا گیا, وہاں سے اسے نکال دیا گیا. بعد میں جب وہ پراپر وے سے آ رہا ہے, میں نا جو اندر بیٹھے ہیں صاحب یہ میرے دوست ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, اچھا آپ مجھے اپنا نام بتا دیں, مجھے بتا دیں. اب وہ دربان کے اندر جا کر اور اندر جا کے بتاتا ہے کہ آپ کے وہ دوست آئے ایسے, اچھا انہیں بھیجو. اب اس کی رسپیکٹ ہوئی, اب اسے قبول کیا گیا. لیکن جب یہ کلیسیا
डायरेक्टली खुदावन को रीच करने की कोशिश करेगी तो ये पॉसिबल नहीं है। उसे पहले नबी से मुलाकात करनी पड़ेगी, उसे पहले नबी से मिलना पड़ेगा, उसके खुदा के मुंह से जो बातें सादिर होती हैं, नबी खुदा का मुंह होता है, और जो बातें यहाँ से सादिर होती है उसे पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, उसे उस रूल्स एंड रेगुलेशन को लेना पड़ेगा, फिर वो जाके बातरीन मुकाम के अंदर जा सकती है। उसके अलावा वो मर जाएगी, लेकिन ये दुल्हन कभी नहीं मरेगी, क्योंकि इस दुल्हन ने खुदावन के नबी को कबूल किया, चाहे वो इस जमाना में हो चाहे वो दूसरे जमानों के अंदर हो। जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन थी, जो उसकी बहन थी, उसने उसकी आवाज को सुना और उसने अपने चरवाहे के कदमों की तरफ अपने आप को बढ़ाया। हम आगे बढ़ते हैं। नबी कह रहे हैं कि औरत की शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि वो क्या करे, प्रोमिनेंट हो जाए, अपने आप को जाहिर करे। किस पे गलबा पाए, अपने आप को दिलाए, मर्द पे, अपने आप को किस पर गलबा दिलाए, मर्द पे। आप सुन रहे हैं? नबी कह रहे हैं कि औरत ने क्या कामयाब कोशिश की कि किस पर गलबा पाए, मर्द पर। सारे बोले देखें, आपको आगे जाके बड़ी बरकत मिलेगी। मैं बाय फेथ कह रहा हूँ, ये चीजें बेसिक चीजें हैं, ये कोई जबरा नहीं है, दिस इज ABC, ये ABC है, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ हमने एक स्पिरिट को पकड़ना है। ठीक है, हमें यहाँ से आज ये सीखने को मिलेगा, इन बातों से मुझे बड़ी बरकत मिली कि आया कि ये फीमेल स्पिरिट आती किस किस रूप में, ये आकर गलबा किस तरह आती है, इसका पैटर्न क्या है, और जब हम इसका पैटर्न समझ जाएंगे तो हम डोमिनेट नहीं बल्कि गालिब आ जाएंगे। और जो गालिब आ जाएंगे ना इस चीज इस स्पिरिट को समझने में, नबी कहते हैं फिर उन्हें एक सफेद पत्थर दिया जाएगा, और वो सफेद पत्थर कोई आम पत्थर नहीं होगा, और वो सफेद पत्थर ये नहीं है कि भाई सलमून के पत्थर ले ले तो भाई दुनिया में बांट ले, ऐसा नहीं है। वो पर्सनल डोमिनेशन है। अगर वो भाई सलमून को दिया जा रहा है तो उसके ऊपर इन्हीं का नाम लिखा होगा, और वो सलमून नहीं लिखा होगा, वो एक नया नाम होगा जो आपका गिफ्ट होगा, जो आपको एक अनाजपन दिया जाएगा। अगर वो पत्थर अगर जुनैद भाई को दिया जाता है, उस पत्थर के ऊपर गेनी जुनैद नहीं लिखा होगा, ना उसके तो फैमिली का नाम नहीं लिखा होगा, उसके ऊपर एक नया नाम होगा, उस पर वो वर्ष लिखी होगी जो इस बाइबल के अंदर आपकी पर्सनल वर्ष है, उसके अंदर उसके ऊपर एक तस्वीर बनी होगी जो आपकी तस्वीर है। अगर मरियम थी तो मरियम सिर्फ एक ही थी, अगर जुनैद है तो वो सिर्फ एक ही है, अगर सलमून है तो वो खुदा के दुनिया में एक ही है, अगर तदीब है तो वो एक ही है, अगर सदरत मिस्र जुदे तो उन जैसा कोई और नहीं था, अगर दानियल था तो उन जैसा कोई और दानियल नहीं था, अगर इब्राहिम था तो उस इब्राहिम जैसा कोई इब्राहिम है। इसका मतलब वो पुराने जमानों के अंदर वो अपने लोगों से प्यार करता था, उन्हें कभी गिरने नहीं देता था। अगर आज जहाँ पर उसकी दुल्हन रहती है तो वो भाई नाम आपको जानता है, आपका नाम लेकर वो बुलाएगा। अगर तो आप हम सो गए तो फिर भी कमरों से बाहर आ जाएंगे, अगर आप जिंदा हुए तो वहाँ नाम लेगा और बारिश बदल जाएगी। कहते हैं ये एक नस्वानी दुनिया है, ये एक ऐसी दुनिया है जो फीमेल को ही समझती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कमर्शियल देनी है पानी की कमर्शियल देनी है तो किसी मर्द को बोतल पकड़ा कर उसकी कमर्शियल नहीं दिलवाई जाती। किसी मर्द को बोतल पकड़ा कर भाई की फोटो छिपाओ ताकि वो प्लाजे बैठे चलावा दे ताकि नस्ली की कमर्शियल ला सके। फॉर एग्जाम्पल, लिबास पर उस औरत को एक औरत ली जाती है, बड़ी खूबसूरत चुनीदा होती है, चुनी जाती है, उसे लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं ताकि वो हमारी आके एडवर्टाइजमेंट करे, और वो फीमेल को बोतल पकड़ा के वैसे पी रही है, और जो कहीं ये जा रहा है गुजर रहा है बाइक पर उसे कुछ देख रहा है, क्या वाला पानी को तो इस्तेमाल करना है। वहां पर मेल को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो लोग हैं इस दुनिया के, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो दुनियादारी के लोग हैं, चाहे वो यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो ये सब नहीं लेक्चर में जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो औरत की मानते हैं, जो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बस ये एक शैतान का हथियार है जो आज वो इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें नाटका वाले कसले ने ये मर्द का काम है या औरत का काम है?
मर्द का काम है। लेकिन जनाब वो कोई अच्छी कंपनी ने जो बना दी है ना, वो आजाद उन आजादों की कमर्शियल फीमेल कर रही है कि ये ऐसे करके टाइट होगा, हालांकि वो इसके लिए नहीं बनाई गई। और मर्द का काम है नाटकावले कसना, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए औरत को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया पसंद करती है भाई। याद है मुझे वक्त जब नया नया सीखा कि औरत सिखा नहीं सकती, तो जहाँ पर हम पहले जाते थे पेंटिकॉस्टल चर्च, तो वहां पर एक मदर ऑफ जीपीसी आई थी, यानी गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल इंटरनेशनल चर्च की माँ। उसे बोला क्या, मदर ऑफ जीपीसी आई हमारे दरमियान मौजूद है, हम इनकी वसासत से खुदा का कलाम सुनेंगे। और मेरे उस्ताद ने तबले में, मैं उनसे तबला सीखने जाता था, और मैंने उन्हें कहा, मैं तो सर बाइबल की लिख लिया कि बाइबल कहती है कि औरत सिखा नहीं सकती, पर उस भाई कहने ने मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द से हुक्म चलाए। ठीक है, उन्होंने कोई जवाब नहीं देता। उनका जवाब ये, वो उसका जवाब नहीं कहा, वो स्पिरिट है, वो स्पिरिट हम आज सीख रहे हैं। वो स्पिरिट अंदर आकर क्या कहती है, कहता भाई जे औरत पुलपट ते औरत चढ़ी होएगी ना, वही बंदे के नाम सुनने आएंगे जिन्हें कभी नहीं आए, ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे और गुनाहगार लोग भी तौबा कर जाएंगे। मैं क्या भाई जेड़े अगे पीछे चर्च नहीं आए, एक बीबी को लेके चर्च आए ने, वो कलाम सुनने नहीं आते, सच्ची वो बात, कलाम सुनने नहीं आते, सच है। वो अपना काम ही करेंगे, वो अपने काम करके चले जाएंगे, उनकी जिंदगी के ऊपर खुदा के कलाम का असर नहीं होता। और कुछ लोग वो जॉइस मेयर को सुन के बड़ा पसंद करते हैं, उसका लिबास, उसका पहनावा सब एक वैश्या की तरह है, एक कस्बी औरत वाला है, और लोग उसे कहते हैं क्या बात है, पहले एक बड़ी फाशा औरत थी, इन्हें खुदा यीशु मसीह ने कबूल किया, और पहले फिजिकली फाशा थी, और स्पिरिचुअली ज़नाकार हो गई, और रूहानी भी ज़नाकार हो गई है। पहले तो वो शैतान ने सिर्फ वो की तस्वीर बदली है, आज भी ऐसे ही है। नबी ने क्यों कहा जो पुलपट से दुरुस्त बात नहीं करता वो सारी बहने, इसका मतलब उसके अंदर फीमेल स्पिरिट है जो दुरुस्त तरीके की कलाम की बात नहीं बताता। दिस इज नॉट फीमेल स्पिरिट। ये है जो कलमा पाना चाहती है, ये है जो आपका रैप्चर रोकना चाहती है, ये है जो आपको गिरा देना चाहती है। ये स्पिरिट कहती है कि तुम मर्द के हुक्म चला, ये स्पिरिट कहती है कि तुम मर्द की ही सुननी। हम बात कर रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट के लिए औरत की पिक्चर्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वजह क्या है, वजह क्या है, ज्यादा से लोग, वजह क्या है, मेजॉरिटी उन्हीं को फॉलो करती है। वजह क्या है, ये आजकल की पढ़ी लिखी खातूनें जो इक्वालिटी मांगती है, जो चाहती है कि हम मर्द के बराबर हो जाएं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। और जो खुदाप्रस्त होते हैं, नबी ने कहा वो अपनी जगह पर रहते हुए खुश है, उन्हें पता है कि मेरी रिस्पेक्ट। और बड़ी खूबसूरत बात, बहुत गुड, नबी कहते हैं खुदा ने सर की हड्डी में से क्यों नहीं निकाला औरत को, कि वो डोमिनेट ना हो जाए, वो खलबा ना पा जाए। उसने पांव की हड्डी में से उसे क्यों नहीं निकाला, ताकि वो बिल्कुल हकीर ना हो जाए। उसने पसली में से निकाला ताकि वो मार्क की प्रोटेक्शन के अंदर रहे, ताकि वो इन बाजुओं के अंदर सेव रहे। तो ये खुदा के दो बाजू, पुराना और नया नामा, उसकी दुनिया इन दो बाजुओं के अंदर सेव है। ये एक नस्वानी दुनिया है जो अमेरिका की उरिया देवी है। ये देवी थी, एक उरिया देवी एक देवी थी जो हर मर्द पर गलबा पाना चाहती थी। ठीक है, इसी देवी का नाम अस्तार भी है, इसी देवी का नाम वीनस भी है, इसी देवी का नाम इन्होंने जो कैथोलिक ने मुकद्दसा में लिखा, ये वही देवी है, ये वही देवी है जिसका पिछले दिनों में ईस्टर मनाया गया। और अंडों का ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह से नहीं है, इन खरगोशों का ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह से नहीं है। इन अंडों और खरगोशों का ताल्लुक अस्तार देवी से था। उसने अपनी तरफ से एक झूठ गढ़ा, उसने कहा कि जो रैबिट है वो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देता है,
लेकिन उसने एक मौजूदा किया जो लोग वो समझते हैं कि उसने अंडे दिलवाए खरगोश से, और अंडा फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यस वो एक जाकेती की देवी मानी जाती थी, और वो क्या थी? फीमेल। उसने गलबा पाया, गलबा पाया तो सारे ईस्टर करते हैं, और लेकिन जिन्होंने उस फीमेल स्पिरिट पर गलबा पाया वो आज हैप्पी रैप्चर वो हैप्पी ईस्टर नहीं करते, वो हैप्पी क्रिसमस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि यह सारी स्पिरिट फीमेल डोमिनेटिंग स्पिरिट थी। ये एक औरत वाली आत्मा थी, और जिसने कलीसिया के असर को खत्म करना चाहा, जिसने खुदा के असर को खत्म करना चाहा, जिसने पास्टर के असर को मारना चाहा, जिसने दुनिया के अंदर अपने औहदे अपनी चीजें दिखाना चाहिए, अपना करना कहीं मिलने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह से, कहता मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, लेकिन उसके पीछे एक औरत थी, वो उसका गिरेबान पकड़ के खुदा यीशु मसीह के पास नहीं लेके आई, क्योंकि उसको बींग औरत होते हुए उसे अपनी मुकाम का पता था। वो दुआ मांगती थी, वो अपनी औरत की, अपने हस्बैंड की वफादार थी, वो दुआ मांगती थी, और उसकी दुआ ने मजबूर कर दिया सच्चाई को, उसके अंदर एक गिराव को पैदा कर दिया। आज वो गिराव के पास दिखा चला जा रहा है। आज अगर एक वुमेन, एक औरत एक दुरुस्त वुमेन, वो अपने मर्द को, अगर वो खुदा से दूर है, उसके अंदर एक ऐसी चीज खुदा ने पैदा की है कि वो अपने पाप चाल चलन से, अपने पाप चाल चलन से मर्द को जीत सकती है। वो गिले शिकवे ना करे कि मैं किधर अन्याय गई, वो गिले शिकवे नहीं कर सकती। ब्रदर रशीद लाल करते हैं, आप कहते होंगे कि जितना मेरी शराबी ने शादी हो गई, कि जितना ब्याइयां कुत्ता खानी है, मारा खानी है, और ब्रदर कहते हैं अगर वो आप मारे ना खाते, अगर आप उन दुखों को बर्दाश्त ना करते, तो आज आप मैसेज में ना होते। अब वो मारे खाई, वो दुखों को बर्दाश्त किया, और खुदा की मोहब्बत ने आपको बनाया, आपसे बेहतर चुन लिया। ये पता था एक स्लीप मैंने उठानी है, और एक स्लीप मेरा खुदा मुझे समझ में ये स्लीप उठाते इस फीमेल डोमिनेटिंग स्पिरिट के ऊपर गलबा पाते एक दिन उठाए जाएंगे। गलबा बात भी है, जिसने जिस्म पर गलबा पाया, जिसने दुनिया की रमशों, दुनिया की बातों के पर गलबा पाया, वो गाली बाकर आज वो खुदावंद के पास उसके साथ तख्त पर बैठी है। ब्रदर, मेरे बहनों, हम बैठ चुके हैं, हम मिटाए जा चुके हैं। पौलुस ये नहीं कहता कि हम वहां पर जाएंगे, पौलुस कहता है हम आसमानी मकामों में मिटाए जा चुके हैं, हम उसके साथ बैठे हैं। और मजे की बात बताऊं, वहां पर मैं मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रभु वहां पर मौजूद है। अब मैं उसी प्रभु का हिस्सा हूँ, अब उसी का तो हिस्सा है, उसी की पसली में से तो निकले हैं। इसका मतलब वो मौजूद, हम भी मौजूद। शुरू में कहा कुछ लोग थे जो मैसेज के अंदर आके वापस चले गए, वो कहते हैं ब्रदर ब्रैनम के कहते हैं जिनको खुदा ने समंदर को तोड़ से किया, मैं उसे मौजूद था। ब्रदर ब्रैनम झूठ बोलते हैं, और ब्रदर ब्रैनम झूठ नहीं बोलते, वो तो कंसिडर लॉर्ड है, वो तो यहोवा ही फरमाता है, वो विलियम ब्रैनम नहीं फरमाता, क्योंकि ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये नजर आती है, ये एक फीमेल डोमिनेटिंग स्पिरिट है, ये बॉडी, ये कलमा माना जाती है आपके ऊपर, लेकिन जो ब्राइड है इसके ऊपर कलमा पाकर आपको ब्राइड अब ये दे नहीं बोलती थी, इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, नहीं बोलती, खुदा बोलता है, मेरी आवाज सुनती है, मेरी बड़े, मेरी आवाज सुनती है, मेरी आवाज, वो कौम की आवाज नहीं सुनती, और वो औरत की आवाज को नहीं सुनती। और अगर एक चीज की फीमेल कमर्शियल काजी हो तो ब्राइड उस चीज को यूज करना पसंद है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। वो टीवी से देखकर टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करेगी, वो टीवी से देखकर अपने लिबासों का इस्तेमाल नहीं करेगी, उसे पता है इसको मैंने टेक मार दी है, अपने घरों में से इस लानत को निकालना है। वो औरत हर घर में आ जाती है,
हाथी बला किस तरह? मीडिया के जरिए। सच है। आप अपनी मर्जी से साबुन नहीं ले सकते, आप अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते, आप अपनी मर्जी से टूथपेस्ट नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से घर का डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? वो रहनुमाई एक फीमेल कर रही है, रहनुमाई करने वाली एक फीमेल है। और नबी कहते हैं जो कि देखें, कहा जाता है कि जितनी कामयाबियां हुई उसके पीछे फीमेल है। आमीन है। पलूस भाई खिदमत करते थे, साथ हमारी बहन लुधिया थी, वो खिदमत करती थी, वो साथ साथ देती थी। माता थी, मरियम थी, तो दो मरियम, दूसरी मरियम भी थी। ये सारी औरतें अपना काम करती थी जो इनका काम है, लेकिन ये जिसका काम है ये वही करेगा। वो आप गीत गाते हैं, पंज पक्षी सेब खाई जब हादसा ले आई। वो लिखा है कि आज औरत भी कर दी बना दी, पावे बाइबल मना भी कर दी कि जेड़ी औरत खुदा को बिलोंग कर दी है वो अपनी जगह वचन में तलाश कर। क्या कहा गया? उस जगह पर जाके ना बैठ जाओ जहां से बाद में आपको उठा दिया जाए। ये सारे डिनोमिनेशन ओठे बैठिया ने जरिए ना जगह नहीं, ये निकाल दिया जान गया, आमीन। एक कर दिया जान गया। हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो पहले या इफ्सियों के जमाना की नुमाइंदगी करता है, इस तरह की कुव्वत उस वक्त तक भर गई जब तक कि इसने मुकम्मल इख्तियार हासिल ना कर लिया। इस किस्म का इख्तियार उसके आहनी बाजुओं के जरिए हासिल किया गया। ये जो कुड़िया देवी थी, इसको बनाया गया सारी पत्थर की होती थी। इसके जो दोनों बाजू थे ये लोहे के बनाए जाते थे। इसके जो लोहे के बाजू थे वो इसलिए बनाए गए ताकि ये गलबा पाए, ताकि ये और लोहा जोर को रिप्रेजेंट करता है। ये जोर से आ जाएगी, ये जबरदस्ती हमलावर हो जाती है, ये जबरदस्ती किसी न किसी जगह पर गिरा देती है। औरत के आईने ध्यान रखने का कोई हक नहीं। औरत को आहनी मजबूत हथियार रखने का कोई हक नहीं। फीमेल को, फीमेल की प्रोटेक्शन करने के लिए मर्द है भाई, उसके पास आहनी हथियार होने चाहिए। अगर वही जब पर किसी के साथ झड़प हो जाती है, बंदा गाल कर रहे ना, तू पीछे चल जा, मैं गाल कर दिया देना, ये क्या है? वो हथियार जो खुदा ने उस बंदे को दिया है, वो हथियार अपने हाथों में लेना चाहती है वो फीमेल। और जो ताबेदार वुमेन होती है, मर्द बोल रहे होते वो बोलती नहीं। खुदा जैसे मसीह अगर बोल रहे हो तो एक बीवी में पड़ 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 कर याद है, तो क्या ये अच्छी आदत होगी? तो क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, यही तो स्प्रेड है। एक औरत जो हकीकी में नस्वानी है, इसे इख्तियार के ताबे होगी, इस इख्तियार के ताबे होगी, वो लौंडी नहीं। तो समझते ने इख्तियार के ताबे होगा और वे जरा गुलाम हो गए। नबी कहते हैं ये लौंडी नहीं है। बड़ी प्यारी आगे बात है, कोई भी हकीकी मर्द औरत को लौंडी नहीं बना सकता। सादा प्रभु यीशु मसीह हकीकी मर्द है ना, आमीन। वो अपनी दुल्हन को लौंडी नहीं बनाता। सच बात है। वो अपनी दुल्हन को अपने साथ तक पे बैठाता। उसने तो जो काम आपने करने थे उसने खुद किए, उसने कमाया दिया, उसने आपको खरीदा अपनी जान देकर। और कभी भी बादशाह अपने नौकर के लिए जान नहीं देता, दुल्हा अपनी दुल्हन के पीछे जान देता है, अच्छा दोस्त अच्छे दोस्त के लिए जान देता है। नबी कहते हैं कोई भी हकीकी मर्द औरत को लौंडी नहीं बना सकता, लेकिन वो मर्द के इख्तियार में होगी और वो उस पर हुकूमत नहीं करेगी, इसलिए कि वो घर का सरबराह है। अगर वो इस तस्वीर को खत्म करती है जो खुदा ने उसके लिए बनाया है, तो वो उल्टा काम करती है। और कोई भी मर्द जो औरत के ऊपर, औरत को अपने ऊपर हुक्मरानी करने देता है, वो भी इस तस्वीर को तोड़ता है और वो भी इस राहेदार से भटका हुआ है। यही सबब है औरत गिरोमर्द का लिबास नहीं पहनती और अपने बाल कटवा नहीं सकती। अगर जो औरत भी बाल कटवा ले तो मर्दा लगेगी ना, जो औरत मर्द के कपड़े पाए तो भी मर्दा लगेगी ना, ठीक है।
اے بجائے نبی کہتے ہیں ہونا جو بہت واقع ہونا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے بی بی یا بندہ. آج ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5 سے 10 سال کی بیٹیاں جو ہوتی ہیں اکثر لگتی ہیں بھابی تہاڈا بیٹا بتا کیا اس کے پیچھے وہ بیٹا لگا کیوں اس کے بال کاٹنے کی آپ چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوئے گی. یہ میسج کا قانون نہیں ہے کہ بڑی ہوگی تو ہم اسے بال بڑے رکھوائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. اور وہ شروع سے نذیر ہے, وہ شروع سے نظر کی گئی ہے. سمجھ گئی کیوں کہا جاتا ہے اے تھوڑا بیٹا ٹھیک ہے, پھر میں دستے پر لگی نہیں بیٹی 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 میری. کیوں دھوکہ کھایا؟ کنفیوژن کہاں سے کریٹ ہوئی؟ جو خدا نے جس طرح کا بنایا تھا آپ تو اس کو بگاڑا ہے, بگاڑا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ایک چھوٹی چھوٹی اسپریس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ رابطہ روک سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. وہ بھی اس سفر کو توڑتے ہیں, وہ بھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے. یہی سبب ہے عورت کیوں بد کا لباس نہیں پہن سکتی اور اپنے بال کٹوا نہیں سکتی. اس کو کبھی بھی وہ لباس نہیں پہننا چاہیے جو مرد سے تعلق رکھتا ہے, اور نہ ہی کبھی اپنے بال کٹوانے چاہیے. جب وہ ایسا کرتی ہے تو زبردستی مردوں کے حلقے میں داخل ہو کر مردوں جیسا اختیار حاصل کرتی اور الٹا کام کرتی ہے. جب عورت تم پر کھڑی ہو کر برادری کرتی ہے جس کا کہ اسے حکم نہیں تو وہ ظاہر کرتی ہے اس میں کون سی روح ہے. وہ ظاہر کرتی ہے اس میں کون سی روح ہے. میں نے ایسی عورتیں دیکھی جو مرد کا گریبان پکڑ کر تھپڑ بھی مارتی ہے. یہ کون سی اسپرٹ ہے؟ یہ اسپرٹ ہے جو آپ کا تماشا بناتی ہے. یہ ایک ایسی اسپرٹ ہے جو مردوں کو زنانہ بنا دیتی ہے. یہ ایک ایسی اسپرٹ ہے جو عورتوں کو مرد بناتی ہے. یہ ایسی اسپرٹ ہے یہ تب سے اسٹارٹ ہوئی جب شیطان ہوا کے پاس آیا. یہ عوالم اسپرٹ ہے, یہ کبھی بھی کسی وقت جا سکتی ہے. یہ پلپٹ کی بیک گراؤنڈ پہ بھی آ سکتی ہے. بعض کا یہ نہیں ہے, بعض کا پاسٹر جڑے ہوتے ہیں وہ بیبیاں کو مشورہ دیتے ہیں, بیبیاں کو مشورہ چل رہا ہوتا ہے تسی نا ہن اینجن کر دیو, تسی اینجن کر دیو. یاد ہے نبی کی وہ بات جب جان دو کہ ایک بیوی پیچھے آ کر بیٹھا کرتی تھی اور چرچ کی کنڈیشن کوئی اچھی نہیں تھی, چرچ کی کنڈیشن بڑی بری تھی. وہ آئی صاحب جی میں تیرے چرچ جانی ہوں اتنے اسی بھی نہیں لگا. صاحب جی میں تیرے چرچ جانی ہوں اتنے تے بڑا ہی کٹا قسم کا بولے لیکن پادری بڑا اچھا ہے. تسی انج کرو ساڈا چرچ تے بنا دو نا, کوئی مسئلہ نہیں, میری بیوی کے کہتی ہے تو میں کروا دینا. اور جب اس نے وہ چرچ بنوا دیا, بڑا اچھی بلڈنگ بنوائی, اے سی لگ گئے, اچھے پنکھے لگ گئے, اچھا فرش ہو گیا, سٹنگ ارینجمنٹ ہو گیا, سب زبردست تھا. وہی پاسٹر اس کے چرچ کی بلڈنگ بدلی لیکن جو اس کے اندر خدا کا وہ نہیں بدلا. اور چرچ کی بلڈنگ کو ہمیں نوی سے بڑی ہو جائے لیکن خدا کا لاج بن کے وہ تک لگتا ہے. اور خدا وہی تھا جو پھر پر بنایا. آج وہ عورت اور سامنے کی بیوی آج بڑی پیچھے چوری ہو کے بیٹھی ہے. کیوں؟ میرے بندے نے سلوائے, میرے بندے نے گرجا بنوایا ہے, لہذا ہوں پادری صاحب جڑی بھی گل کریں گے میرے ہاتھ پہ آئے گی. اور پادری تو خدا نے کھڑا کیا ہے, وہ کسی فیمل اسٹوڈنٹ نے کھڑا نہیں کیا. حق بات ہے بھائی دوبارہ کو کھڑا کر سکتے ہیں آپ, ان کے اوپر چھتے ڈلا سکتے ہیں, جہاں پر پل پر پتھر بھی کھڑا کر سکتے ہیں. لگی اور اس نے پھر کہا آج سامنے چرچ کی اوپننگ ہے, ایگزامپل پھر کیا چرچ کی اوپننگ ہے آج اور بیوی پڑھے. آج میں آج ادا آنا ہی مختلف ہے, ادا چرچ میں آج آنا مختلف ہے. آج کہہ رہی ہے میں جاوا کی, آج تو میری بڑی ٹھاٹ بات ہے, میرے بندے نے گرجا پیارا کر دے دیکھا بہن کی جگہ کسی اور کتنے اچھے طریقے سے آرام سے کون سارے رات پوچھ گچھ رہی ہے تے کلام ہویا. آج وہ سوچ رہی ہے آج پل پڑتے تھی تو خادم آئے گا آخے گا گاڈ بلیس یو سسٹر, تمہاری وجہ تو آج چرچ بڑا سکون ہے. لیکن وہ بندہ خدا دا سی اور پل پڑ پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عورتیں حیادہ آمدہ نے انہیں کیا اتنی محنت کی تھی ہے یہ پادری پھر سارے سیرے. یہاں پہ پاسٹر جو خدا نے کھڑا کیا ہے وہ نہیں دیکھے گا دائمی کتنی آ رہی ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آیا کہ اس نے کام چرچ کا کتنا کروا دیا.
वो उस स्पिरिट के खिलाफ बोलेगा Praise God. क्योंकि वो led by the Spirit of God है। Amen. वो खुदा की रहनुमाई से चल रहा है। Amen. वो किसी औरत की रहनुमाई में नहीं चलता, वो किसी रहनुमाई और के अंदर नहीं चलता, वो बल्कि होली गोस्ट की रहनुमाई के अंदर चलते हैं। और जो इस होली गोस्ट की रहनुमाई में चलेंगे वो एक दिन उठा लिए जाएंगे। आमीन। उसमें रोमन कैथोलिक भी मौजूद है। और अब ये मुख्तलिफ बात करने लगा, अब ये फीमेल्स के लिए। और जो औरत नहीं चाहती कि मेरा मर्द मुझ पे हुक्मरानी करे, नबी कह रहे हैं उसके अंदर रोमन कैथोलिक बीज अभी तक मौजूद है। बेशक आप वहां से निकल आ गए हैं, निकल के आ चुके हैं, लेकिन वो बीज अभी तक मौजूद है। यानी नया जन्म नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। अब देखें, दो वो इसको तस्लीम करने से इनकार करती है, लेकिन जब ये कलाम की रोशनी में देखी जाए तो कहते हैं तो सिर्फ खुदा ही सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा ठहरे। आमीन। आइए आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ निकाले सलाती की किताब। समझ लग गया आपको? पहला सलातीन उसका 21 बाब है। कोई भाई रहनुमाई करते पता नहीं। 21 बाब उसकी पहली आयत है। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि यजरीएली नबूवत के पास यजरीएल में एक पाकिस्तान था जो सामरिया के बादशाह अखियब के महल से लगा हुआ था। सो अखियब ने नबूवत से कहा कि अपना पाकिस्तान मुझको दे दे ताकि मैं उसे तरकारी कबाब बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर से लगा हुआ है और मैं उसके बदले तुझको उससे बेहतर पाकिस्तान दूंगा, या अगर तुझे मुनासिब मालूम हो तो मैं तुझको उसकी कीमत नकद दे दूंगा। नबूत ने अखियब से कहा, खुदावंद मुझसे ऐसा ना कराए कि मैं तुझको अपने बाप दादा की मिरास दे दूं। और अखियब उस बात के सबब से जो यजरीएली नबूत ने उससे कही उदास और नाखुश होकर अपने घर में आया, क्योंकि उसने कहा था मैं तुझको अपने बाप दादा की मिरास नहीं दूंगा। सो उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह फेर दिया और खाना छोड़ दिया। तब उसकी बीवी एजबेल उसके पास आकर उससे कहने लगी, तेरा जी ऐसा क्यों उदास है कि तू रोटी नहीं खाता? उसने उससे कहा, इसलिए कि मैंने यजरीएली नबूत से बातचीत की और उससे कहा कि तू अपना पाकिस्तान कीमत देकर मुझे दे दे, या अगर तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरा पाकिस्तान तुझे दे दूंगा। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुझको अपना पाकिस्तान नहीं दूंगा। उसकी बीवी एजबेल ने उससे कहा, इसराइल की बादशाही पर यही तेरी हुकूमत है। उसने कहा, उसी बीवी इजबेल ने उसे कहा, इजराइल के बादशाह पर यही तेरी हुकूमत है। उठ रोटी खा और अपना दिल बहला, यजरीएली नबूत का पाकिस्तान मैं तुझको दूं। हाँ जी। सो उसने अखियब देखें, अखियब के बारे में नबी कहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन मसीह था, और सॉरी बॉर्डर लाइन बिलीवर था। ये बिलीवर था, ये बिलीवर था। समझ लग रही है आपको? अखियब के बारे में कौन कौन जानता है? पूछ लो किसी से भी। अखियब के बारे में सब जानते हैं। अखियब इजराइल का बादशाह था। अखियब उसी बादशाह की फरिश्त में से आ रहा था। इसके बाप दादा इब्राहिम ही लोग थे। ये उसी छतराई का सबनामा इसका यही था। लेकिन अब देखें, इमेजिन करें, ये बिलीवर है, ये नबी को मानता है, ये एलिया को भी मानता है। तो दरमियान कहते हैं कि एलिया इसका पास्टर था। अब इसका पास्टर कौन है? एलिया। एलिया खुदा की मसा के नीचे था। इसका मतलब इसका पास्टर भी खुदा के मसा के नीचे था। आमीन।
اس نے کیا کیا؟ ایک غلط ڈیسیژن لیا. اس نے ایک ایسا کام کیا جو ایک خدا کے لوگوں کو فریب نہیں دیتا تھا. اس نے ایسا کیا, اس نے بت پرستوں میں سے ایک عورت اپنے لیے بیاہ لی. اچھا, ہم کہتے ہیں کیوں ہم زور دیتے ہیں کہ میسج بلیور کے ساتھ ہی شادی کریں. اگر آپ استثنا پڑھتے ہیں تو خدا نے موسیٰ کو ایک حکم دیا کہ نہ تم اپنی بیٹیاں کسی کو دینا. دین والے تو چلو ایک گل سمجھ لگ گئی سارا کہ دینی نہیں. کیوں؟ دوا کے تو کوئی اور بیج بوئے گا, غلط بیج آئے گا, لے لو. یہ سمجھتے تھے اخیب صاحب, یہ سمجھتے تھے کہ لے لوں گا. پاسٹر نے پھر ساڈا ایلیا وے باتیں سمجھا لیں گے, ایتھے ہی آ جانا ضرور, ایتھے سمجھا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آ دکھی جائے گی, کوئی گل ہی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. روز میٹنگ کرنے ہیں, روز میٹنگ لگتی ہے, روز پاسٹر جی آتے نے, روز کلام سکھاتے نے. بچے گی پاسٹر جی نکاح کرا دو تو پھر. ایلیا نے ڈینائی کیا وہاں پر. پڑھے نبی کی بات کو, نبی جب بیان کرتے اس چیز کو تو یہاں پہ میں آگے کنٹینیو نہیں کیا میرے اسی حوالے کو. نبی نے آگے جا کے اخیب کہہ دیا. نبی نے کہا کہ اس کا پاسٹر اور اخیب اور ایزابیل کا پاسٹر ایلیا تھا. ایلیا ان کا پاسٹر تھا. لیکن کیا ہوا, اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں کیا کروں گی, میں اس نے کہا دیا کہ میں اس عورت کو بیاہ لوں گا, اسے ایک اچھی رفاقت ملے گی, ایک اچھی صحبت ملے گی اور یہ بدل جائے گی. لیکن وہ اپنے بتوں کی پجارن, وہ اپنے بادشاہوں کو ماننے والی, وہ اتنی ناام نہیں تھی. وہ عورت وہ اپنے اندر اپنے ایمان کے اندر مضبوط تھی. وہ ایک اپنے حساب سے ایک زبردست عورت تھی. اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں, اپنے ایمان کے لحاظ سے وہ ایک مضبوط عورت تھی. وہ اپنے قاعدے قانون چھوڑنے والی عورت نہیں تھی, چاہے اسے ایلیا کلام کیوں نہ سنائے. جس کے اندر پری ڈیسٹینیشن نہیں ہے وہ ایلیا کی آواز سن کر بھی پلپٹ پر نہیں آ سکتا. جس کے اندر پلان نہیں ہے وہ ویدی پر نہیں آ سکتا, چاہے پربھو یسوع مسیح خود کیوں نہ آ جائے. جس کے اندر پلان نہیں ہے, چاہے یہوہ خدا آ کر یہ نہ کہے کہ میں نے تجھے بنایا, وہ نہیں مانیں گے. ان کے اندر بلایا جانا ہے ہی نہیں, ان کو بنایا ان سے بہتر چنا گیا ہی نہیں ہے. وہ کس طرح آ جائے, یہ ایزابیل کس طرح بدل جائے, یہ ڈومینیٹنگ اسپرٹ کس طرح بدل جائے. دعا کریں, اسپرٹ کے لیے دعا کریں, اور اسپرٹوں کے لیے دعا نہیں کی جاتی. اسپرٹ کے لیے دعائی, اسپرٹ جڑوں کو کاٹ جاتی ہے. ایک اسپرٹ ہی تو چلی, وہ جڑ کو کاٹنے میں کام ہو گئی, لیکن اوپر سے سارا درخت کاٹ گئی. اسی لیے اس ایلیا کو آنا پڑا تاکہ اسی درخت کو بہا کرے. یہ اسپرٹ تھی جس نے پہلے پتے کھا لیے, جس نے پہلے پھل کھا لیا, پھر وہ اسپرٹ آئی دوسری دفعہ, پھر وہ پتے کھا گئی, پھر ایک اسپرٹ آ گئی جس نے اس کے اوپر سے سٹیپ, یعنی جو روٹس کے اوپر والا حصہ تھا نا, اسے بھی وہ کھا گئی. اور خدا کے کلام میں لکھا تھا ایلیا البتہ آئے گا, ایلیا البتہ آئے گا, ایلیا البتہ آئے گا. خدا کے بزرگ اور ہو اپنی بیانے سے بہتر کہ وہ کیا کرے, اس پلٹ کو مارے. میں یہ کو بھیجوں گا تاکہ وہ کیا کرے, اس پلٹ کو مارے. کیونکہ یہی پلٹ تھی جو خدا کے لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہی تھی. یہی وہ پلٹ تھی جنہیں نے ان کے 5 سینٹ میں کماتے تھے. اور نبی کہتے ہیں رشیا کے اندر وہ مزدور 5 سینٹ کماتا تھا, وہ 4 سینٹ لے لیے جاتے تھے تاکہ ہم وہ سونے کے اڈار کے جا کے اوپر موم بتی جلائیں گے آپ کے پاس ہوگی. او بھائی تیرا مشکل دار 5 سینٹ کما رہے ہیں, 1 سینٹ کی گزارا کر سکتے. وہ مغلوب ہو گئے, مغلوب ہو گئے. ساڑھے 8 بیٹی کا شادی ہے, فادر جی تو کہا رہے ہیں تمہارا چندہ 3.5 سالہ تو
کارڈ ہے فادر جی اپنے بچے کا ایڈمیشن کران گئی ہیں تو انہوں نے خاندانی کارڈ منگیا ہے ٹھیک ہے مل جائے گا کارڈ اپنا رجسٹر کھولیا اتنی دیر میں تھوڑا ہدیہ نہیں آیا یہ اسپرٹ صرف انہی کے اندر نہیں ہے یہ اسپرٹ پیچھے سے آئی ہے یہ اسپرٹ وہ عورت ہے جو اس باول کے اندر ہے جو وہ 7 پہاڑوں کے اوپر بیٹھی ہے جس نے زمین کے بادشاہوں کے ساتھ حرام کاری کی جس نے پطرس پولس یوحنا یعقوب اندریاس ان سب کا خون بہایا یہ وہ اسپرٹ ہے اس نے کیا کیا یسوع مسیح کے شہیدوں کا لہو پیا یہ اسپرٹ آج تک مقدسوں کا خون پیتی آئی ہے یہ اسپرٹ نے فزیکلی خون پینا چھوڑ دیا ہے یہ اسپرٹ آج اسپرچولی بھی خون نچوڑتی ہے خون میں کیا آتی ہے زندگی یہ زندگی کو لینے آتی ہے جو پربھو یسوع مسیح نے آپ کو دی اچھا ایڈے بڑے کام کر دیا اسپرٹ یہ عام اسپرٹ تو نہ ہوئی اسے سمجھنے کے لیے اسے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس پر غلبہ پانے کے لیے آپ کو پھر چھوٹا سا نبی نہیں چاہیے آپ کو پھر یہ بائبل بند نہیں چاہیے تھی آپ کو یہ اسپرٹ سمجھانے کے لیے ایک نبی چاہیے تھا آپ کو اسی اسپرٹ کو سمجھانے کے لیے نبی چاہیے تھا نبی جب شروع کے اندر مرادی اسٹارٹ کی نبی گرین ویلز کے اندر چلے گئے بائبل رکھ دی ایک لکڑی کے لٹ کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک آسمان بولتا ہے دوسرا ترجمہ کرتا ہے چکر کیا ہے ان میں شادی میں 2 کھیتیاں نے اور آسمان بھی ترجمہ کرتا بھی ہے چکر کیا بھائی نبی پریشان ہے نبی بیٹھا ہے لیکن خدا آیا اس بند بائبل کو کھولا اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ پیجز پلٹے اور عبرانیوں 6 باب کو نکال دیا اور عبرانیوں 6 باب میں کیا لکھا تھا بس تم آؤ ہم مسیح کی ابتدائی تعلیم کی باتوں کو چھوڑ کر آؤ ہم مسیح کی ابتدائی تعلیم کی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف بڑھے نبی نے کہا جو ایک دفعہ جو زمین ایک دفعہ آسمانی بخشش کا مدد چک چکتی ہے وہ اگر دوبارہ پھر پاسبل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ہری بھری ہو جائے نبی نے کہا سمجھایا گیا نبی کو عبرانیوں 6 میں لکھا ہے کہ ایک ہی زمین پر اچھا بیج بھی ہوتا ہے اور برا بیج بھی ہوتا ہے بارش ایک ہی پڑتی ہے سورج ایک ہی چمکتا ہے اسی مطلب یہ اسپرٹ بھی انڈائریکٹلی یہ بھی خدا سے ہی اس زندگی کو حاصل کرتی ہے لیکن پھل یہ اپنا دیتی ہے بائبل میں سے ورسز کوٹ کرتے ہیں اور زبور میں سے حوالہ دیتے ہیں وہ ساز بجانے والی آئے گی وہ کلام سنانے والی آئے گی بے خودی زبور جتنا ان کہہ رہے ہیں کہ کلام سنانے والی آئے گی کلام سنانے والی نہیں آئے گی کلام سننے والی آئے گی اور کیونکہ لکھا تھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے اور اب یہ ساری فیمیل یہ جو دلہن بیٹھی ہے اس نے اپنے کانوں کو متوجہ کیا اس ایلیا کی آواز کی طرف اور اس نے جانا کہ کبھی بھی ایزابل جہاں پر نہیں آئے گی کبھی بھی آئی بروز کو مٹوانا ہماری زندگی میں نہیں ہوگا کبھی بھی بالوں کو کٹوانا ہماری زندگی میں نہیں ہوگا کبھی بھی گھر کے اندر ٹی وی اور فلموں کو لے آنا ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہوگا کبھی بھی ہم ان بچوں کو کیتھولک اسکولوں کے اندر نہیں پڑھائیں گے کبھی بھی ہم ان بچوں کو اب روز کہتے ہیں ڈونٹ فورگیٹ دی فیملی میٹنگ کبھی بھی یہ فیملی میٹنگ کو نہیں بھولیں گے کبھی بھی یہ خدا کے پیٹرن کو نہیں بھولیں گے کبھی بھی عورت نہیں بھولے گی کہ میں ایک عورت ہوں کبھی بھی مرد نہیں بھولے گا کہ میں ایک مرد ہوں اور کبھی یہ کلیسیا نہیں بھولے گی کہ میں پربھو یسوع مسیح کی طرف ہوں یہ ہمیشہ جانے گی کہ میں نے رسپیکٹ کر لی اپنے ایلیا کی میں اسی سے اپنی زندگی کو حاصل کروں گی کیونکہ اس کے اندر زندگی خداوند کی ہے کیونکہ خداوند اس کے اندر مجسم ہے یہ باتیں اس کی باتیں نہیں ہیں یہ باتیں خدا کی باتیں ہیں یہ وہ بات ہے یہ وہ بات ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ جس پریکٹس سے آئے گی یہی بات ہے ایلیا نے بتایا احیب کو کہ میرے بیٹے میرے بھائی یہ تیرا ڈیسیجن درست نہیں ہے تو نے ایسا دل کو لے لیا ایسا نہ کر تم بادشاہ ہے لوگ تجھے فالو کرتے ہیں تو تیرا بڑا اصل رسول ہے اگر تو فرنٹ لائن جو ہو گیا کرے گا تو میری جو کلیسیا خراب ہو جائے گی فرنٹ لائن کو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ہم فرنٹ لائن کے اندر ہیں اور یقین جانے ہم سب کوشش کرتے ہیں جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں جو
आगे लाइफ कहते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे एक नया बिलीवर उसे ठोकर लगे। और पता है मजे की बात, जब जंग हो रही होती है ना, एक हराबल दस्ता, सामने चलने वाला दस्ता, फ्रंट लाइन वॉरियर्स जेड़े अगो लड़न आ रहे भी, सब तो पहले अट्रैक्ट आखिर वाले बंदे को करते हैं, सब तो पहले बता रहे हो फ्रंट लाइन वॉरियर्स अटैक होते हैं। अटैक कौन होता है? फ्रंट लाइन। और ये स्पिरिट ही आके अटैक करती है, ये स्पिरिट तोड़ती है, ये स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन को बड़ा करती है। ये स्पिरिट नबी ने क्या कहा? इब्राहिम में क्या लिखा था? बबाका में आवा ज़मीन की करा ए ओ डोमिनेटिंग स्पिरिट इन ज़मीन पे वे खुदा आएगा तो इन डे ऑफ डिस्ट्रक्शन का खत्म कर देगा। ये खत्म हो जाएगी ये स्पिरिट। लेकिन जो यहाँ पर है, जिन्होंने ओवरकम किया रिश्तेदारों पर, जिन्होंने ओवरकम किया अपनी जमीनी जिंदगी के ऊपर, जिन्होंने गलबा पाया हर एक एजबल की स्पिरिट के ऊपर गलबा पाया, और आज वो मैसेज के अंदर मौजूद है, आज वो ब्रदरली लव के अंदर मौजूद है, आज वो चोटी के पत्थर के नीचे आ चुके हैं, और वो चोटी का पत्थर आया, उसने पंजा टिकाने की जगह ना पाई, वो चला गया, और फिर चोटी का पत्थर आया, उन्होंने अपनों ने से वसूल कर दिया, फिर वो चला गया, फिर वो चोटी का पत्थर आया, और वो इस जमाना के अंदर किसी डिनोमिनेशन के ऊपर नहीं, किसी दुनिया के लोगों के ऊपर नहीं, बल्कि अपनी गर्दन के ऊपर, अपनी गर्दन के ऊपर आगे ठहरा। आखिरी बात करते हैं, हम बढ़ते हैं आखिरत की तरफ। देखें अब देखें क्या हुआ, उसने क्या किया, नजर आगे बढ़े। देखें सॉरी एक मिनट देखें लिखा और जो आखिर में अखियत के असर और रसूख की होती बीवी का, और बीवी ते कितना असर और रसूख है, और सॉरी और ये अखियत के उत्ते कितना असर और रसूख है, बीवी का, इसकी बीवी का, इसकी मसीह उसके ऊपर हावी है, यानी उसके ऊपर डोमिनेट है। किसके ऊपर? अखियत के ऊपर, शाह इस्राइल के ऊपर, बादशाह के ऊपर। इजराइल के बादशाह के उत्ते स्पिरिट की चढ़ गई, फीमेल डोमिनेटिंग स्पिरिट चढ़ी किथे? बादशाह के, बादशाह ने चढ़ी। देखो जब भी दुनिया के अंदर नया कानून कायज करना हो ना, कोई नया फैशन इंट्रोड्यूस करवाना हो, लॉस एंजलिस हाँ जी, गिरे हुए फरिश्तों का घर, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, ये हमारे पाकिस्तान के सेलिब्रिटी हो गए, ये इंडिया, पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज वहां पर लगे हुए, जिन्हों ने 4-5 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख करोड़ सब्सक्राइबर ने, इन्होंने लोगों ने इस्तेमाल किया जाता है। किया जाता है तुसी अब बाइनांस एक चल रहा है, मैं टॉपिक से नहीं हटूंगा, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। बाइनांस क्रिप्टो करेंसी, पहले जो बिटकॉइन सिस्टम यानी डिजिटल करेंसी थी, उन क्रिप्टो करेंसी की बदनाम हो गई, उन्होंने उसका नाम बदल करके बाइनांस रख दिया, और वो कैट आइलैंड के ऊपर इन्होंने रिसेंटली सारे यूट्यूबर्स को बुलाया, सारे मशहूर सेलिब्रिटीज को बुलाकर उन्हें बाइनांस तारुफ कराया, उन्हें डिजिटल करेंसी तारुफ कराई, यानी मोबाइल के जरिए से लेन देन, ये चिपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। और किनको बुलाया गया? भाई जिनेश जिन्होंने मुझे अपने लोग यहाँ देने, बस किनको बुलाया गया? बड़े बड़े यूट्यूबर, और जिन्हें ना कुछ 40-50 लाख लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को बुलाया ताकि जिधर रहनुमा फल लांगे ना, एक बंदा फल लांगे ना, आगू रहनुमाई करना, ये फड़िया गया तो पीछे चलने वाले आप भी फिर गए, अच्छा आप पे ना हो उन्होंने चलने अगे चलने वाला आगू फल लो, आगू जो जिथे लेके जाओगे पेड़ा भी नाल नाल आ गया, और रहनुमा फड़ दी है स्पिरिट, ये स्पिरिट आगू को पकड़ लेती है, ये आगे चलने वाले को पकड़ती है। इसका मतलब जो शाह इस्राइल का आगू था, सॉरी जो इस्राइल का आगू था, उसे किसने पकड़ लिया? ये फीमेल डोमिनेटिंग स्पिरिट ने पकड़ लिया। और एजबेल कन्नो पड़ेगी अखर को जितनी मर्जी ले ले, जब पूरा इस्राइल किथे जाएगा? उन्हें पकड़ जाएगा, उसके पीछे जाएगा ना। ये है ये स्पिरिट, ये घर के सरबराह को पकड़ लेगी। जरा बच्चा दुआवा करता होगा ना, तो तू काम करना था, ये स्पिरिट आ गई ना, घर के तो स्पिरिट आ गई, तू की हर टाइम तनावा बजा रहना, यकीन जाने
अच्छे मैसेज बिलीवर्स चलते 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 माँ बाप की वजह से दलील हो जाते हैं बच्चे। वजह क्या है? उन्होंने इस नबी की आवाज की कदर ही नहीं की। बच्ची जाके घर कहेगी मम्मा यदि बाइबल में खिदमत पाई जाती, अच्छा इतना सामने सिखा सिखाना शुरू हो गया, तो बात कर दे मम्मा बाइबल में लिखी है बोला कि 4 बार मैंने देखी है ये चीजें। और बाद में वह जब तक गालिब आ जाती है, वो बची बचाई हुई तबाह हो जाती है। वजह क्या? ये स्पिरिट हम यकीन माने जब तक हम लोगों के पीछे नहीं आएंगे ना, ये स्पिरिट रोज तमाशा बनाएगी। ये स्पिरिट रोज आती और डोमिनेट करेगी। उसने क्या कहा? आज आखिर बड़ा परेशान है, रोटी खाने लगा, रोटी खाने का दिल नहीं किया। ऐसे मैंने पूछा सब्जी रोटी क्यों नहीं खा रहे? रोटी क्यों? मेरा दिल नहीं है, दिल नहीं कर रहा मेरा रोटी खाने। वजह दरियाफ्त की गई, ऐ मेरा घर देखा तू घर के नाल जा पिछला देख ली नबूत का, मैंने आखिया मिनों दे दे, अरे मैं नहीं देना, मेरे बाप दादा की मिरास है। क्योंकि ट्रू बिलीवर अपने बाप दादा की मिरास को कभी नहीं गुमाता, कभी भी इस मिरास को नहीं खोएगा वो। हमें कौन सी मिरास मिली? हमसे कौन सी मिरास का वादा लिया गया, दिया गया? इब्राहिम को कहा गया कि तेरी नस्ल को मिलाऊंगा, और ये स्पिरिचुअली सीड ऑफ अब्राहम पैदा यहाँ पर। ये रूहानी बीज है, ये रूहानी वृक्ष है अब्राहम के। इसका मतलब ये विरासत हमें मिली है। और वो स्पिरिट आगे कहती है ऐ विरासत दे दे, ये मिरास दे दे मुझे, ये मिरास मुझे दे दे, मैं तेन को दांगी अपने वालों, मैं तेन गिफ्ट दांगी। ऐ वाली स्पिरिट उठने वाली, ये स्पिरिट वो गिफ्ट करेगी आपको तब जब आप ये इसे दे देंगे। अब ऐसा था, अब वो अखीयत से क्या मांग रही है? अखीयत के पीछे अब तो नकीब से उसकी मिरास लेना चाहते हैं। और ये स्पिरिट आती किस लिए? हमारी मिरास लेने के लिए आ जाती है, हमारा हक लेने आ जाती है, हमारी अथॉरिटीज को लेने आ जाती है। खुदावंद ने क्या तुम कहते हो जाएगा ऐ वाला हक ना तो बदल देगी, फिर तुझे दुआएं मांगते रहोगे, दुआ नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी फिर कॉलेजें हावी हो जाएंगी, फिर बच्चे तबाह हो जाएंगे, नस्लें तबाह हो जाएंगी। क्यों? किसी अपनी मिरास ले छड़ी, अपना हक की भी बेच छड़िया, तुसा अपनी रूह सेल कर छड़िए। लेकिन नबूत खुदा का बंदा सी, नबूत तो खुदा का कार सी, नबूत तो खुदा का कौम सी, और पता सी ऐ जमीन तेरी मांग रही है ना, अकीब ऐ जमीन चश्मा ने बंदी सी मेरे बाप दादे को, और चश्मा खुदा की अगवाई पे चलता पिया सी। ये खुदा ने अपनी मर्जी ने मेरी जगह नहीं दी, ऐ जगह चश्मा ने खुदा की रहनुमाई जनाब मेरे बाप दादा ने दी सी। ओए ऐ नाराज सानू अपनी मर्जी ना नहीं मिली, ये नबी हमें अपनी मर्जी से नहीं मिला, ये मिरास ये खुदा ने देव के बुलानी का साथ अपनी मर्जी से नहीं मिला, ये हमें मिरास में आया है, ये हमें गिफ्ट ऑफ गॉड मिला है, ये खुदा का लिफ्ट हुआ तोहफा मिला है। और जब परत आती है, ये यकीन बड़े बड़े दुख से कह रहे हो, जब परत आती है ये मिरास छीनने के लिए, आप शादियों में जाएंगे ये मिरास ये परत आ जाएगी आपको गुमराह करने के लिए, आप ड्यूटीज में जाएंगे। यकीन जाने इसराइली मैं बताने में शर्म नहीं करूंगा, हो जाता है कि मैं पिछले दिनों में कैश मैंने कैलकुलेट की तो 500 उसमें से एक्स्ट्रा हो गया, 500 उसमें से एक्स्ट्रा। यकीन मैंने कमाल इतना बातों में मैंने, हालांकि पहले हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो अपने सीनियर को देते थे, लेकिन मुझे नहीं पता चला, मैंने वो 500 रख दिया। जैसे नबी अपनी बातों को बताते हैं ना, ये अब मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये अपनी बात बताऊंगा, लेकिन ये आगे ये खुदा चाहता है, इसमें हो सकता है किसी की बेहतरी हो, किसी की तरक्की हो। वो मैंने मामू को बताया, जो भाई को बताया, बाद में चैन नहीं आया, वो 500 मैंने रख लिया और मैंने उसका पेट्रोल डलवाया, घर पहुंचा हूं, सुकून नहीं आ रहा, मैं कोई खड़ा होकर बात बता रहा, सुकून नहीं आ रहा। इत्मीनान की बात क्या है? यकीन माने अगर देखा जाए तो 500 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अब 500 के पीछे ये डोमिनेटिंग फीमेल स्पिरिट थी, ये स्पिरिट आ जाती है, ये स्पिरिट पकड़ती है,
اور یہ اسپرٹ گرانا چاہتی ہے اور یہ کئی بار بھی آ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ جاتی ہے, جو آپ کے اسٹینڈ کو ویک کرتی ہے, جو تم خدا کی دھولی میں جھکنے نہیں دیتی, جو فیملی الٹر کو لگانے نہیں دیتی, جو یہ میسج کی کتابیں پڑھنے نہیں دیتی, یہی وہ اسپرٹ ہے. اور میں خدا کی دھولی میں جھکا اور رویا. میں کہا خداوند مجھے سمجھ نہیں لگی رویا کیسے, ہویا کس طرح ہے. میں کہا خداوند مجھے زور دے, میں ڈومینیٹ نہیں بلکہ اوور کم کرا. خداوند میں غالب بنا. جسم کی خواہشات غلبہ پانے کی کوشش کر دیا نے, اور یقین جانے خداوند نے مجھے زور دیا, طاقت دیا. اور میں اس کے بعد پھر اگلے دن دیکھیں اور کچھ دیر گزرے اور پھر کیش پڑی ہے. کیش پڑی مطلب تھوڑی سی نہیں, بہت زیادہ بدی کیش بہت زیادہ بڑھ گئی. اور میں کیلکولیٹ کی اور سب سے پہلے میں نے کیا کیا, میں نے اس کیش کو لیا, اللہ کر دیا. اور اب جس دن وہ 500 اللہ ہوا اس دن مائنڈ میں یہ آیا کہ یہ بھی آپ کا ہی ہے, کسی کا تو ہے نہیں. دلیل بڑی اچھی سناتی ہے یہ اسپرٹ, یہ اسپرٹ ٹیچ بڑا اچھا کرتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں, سینٹر چارج میں دکھا جائے گا تو کسی کو دسے گا, انہیں بھی تو رکھ لے گا, انہیں تو کسی کو دینا نہیں. مریض جو ہم غلطی ہو گئی ہے, 2.25 لاکھ 3 لاکھ کا بزنس ہوا ہے, انہیں بھی 500 روپیہ تو کیوں لگے گا, نہیں رکھ لیا کوئی گل, بڑا اچھا ہو گائیڈ کرتی ہے. لیکن یقین جانے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں غلبہ پانے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہی میں نے کہا کہ میں یہ نہیں رکھوں گا, میں انفارم کروں گا سینیورٹی کو کہ ایسے ایسے بہت زیادہ کیش پاس لیا, تو یہ وجہ کیا. اور بعد میں پتا چلا کہ وہ اس وجہ سے بھاگ گئی, بعد میں وہ پرابلم ٹریس آؤٹ ہو گئی. تو اب دیکھیں وہ اسپرٹ آتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. آپ کے سامنے ایک کوئی چیز پڑی ہے, وہ آپ کو گمراہ کرے گی. آپ کے خاندانوں کے اندر وہ گمراہی لے کر آتی ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی گالی لگ جائے گی. پیپر نکلے آپ کوئی ڈاکٹر کی, پھر بڑے ڈاکٹر کی ہدایتیں لوگ سے پیش کی جاتی ہے. ڈاکٹر کی ریکمینڈ نہیں آئیے, یہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہے, میرے منہ سے مسئلہ ہے, مسئلے تو پراپر ڈاکٹر سے جا کے ٹریٹمنٹ کراؤ. آپ حکیم ہیں, کوئی وراثت میں ملی ہے آپ کو کوئی ہومیوپیتھی والی کوئی چیزیں, یہ چیزیں غلط ہیں. یہی تو وہ زمانہ تھا جس میں لوگ کہتے ہیں کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار ہو گیا ہوں, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی وہ بلیورز اخیر جیسے میں سمجھدار ہوں, میں اسرائیل کا بادشاہ ہوں, میں غالب آ چکا ہوں, یہ میری رہنمائی میں خدا نے مجھے دیے ہیں, میں ان پر غلبہ پا چکا ہوں. لیکن وہ سب کہتی ہے اور بس اخیر صاحب اے بادشاہ ہو, تسی اے بادشاہ ہو, تھوڑے کچھ ساریاں چھوڑ دیتے اور پرند بھون کو 2 دن فیار بنا کے اور زمین پہ قبضہ کر لو. بادشاہ ہو تسی, اب بادشاہ ہیں. اب ہوں ایک فیمل کی کیا دی گئی, یہ دیکھا فیمل کیا کہتی ہے, اس نے اسے کہا اس لیے کہ میں نے یزید علی نبی سے بات چیت کی اور اس نے کہا تو اپنا پاکستان قیمت لے کے مجھے دے دے تاکہ اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا پاکستان تجھے دوں گا. لیکن اس نے جواب دیا میں تجھ کو اپنا پاکستان نہیں دوں گا, اپنا پاکستان میں تجھے نہیں دوں گا. یہ پاکستان اس اسپرٹ کو نہ دیجیے, یہ دل جس میں وہ آ کر رہنا چاہتی ہے, یہ اسپرٹ کو اپنے اوپر غلبہ نہ پانے دیجیے, کیونکہ یہ اسپرٹ آ کر آپ کی مراس لینے آئی ہے, آپ کا کلام چرانے آئی ہے. اب یہاں سے ہم نکلیں گے بعد بات کر رہے تھے میسج, میں نے کچھ اور دیکھا تھا, یقین مانے میں نے کچھ اور پوائنٹس لکھے ہیں, لیکن خدا جب بولتا ہے خدا ترتیب بخشتا ہے. میرا ایمان ہے یہ میرے لفظ نہیں ہے, اور یہ میں ایمان رکھتا ہوں. اب یہ کلام ہوا, اب یہ ہر کسی کو اپنی اپنی جو انر سسٹم ہے نا, جو گراؤ ہے اس کے اندر, وہ اس کے مطابق یہ ڈائریکٹ کرے گا کلام. کوئی کہے گا گاڈ بلیس یو برادر, میری بہتری ہوئی. کوئی اسپرٹ آئے گی یہ فیمل ہے, لیکن لا لا کے کلام سنائے, یہ اسپرٹ ہے. اور یہ اسپرٹ ہوتی ہے, یہ اسپرٹ ہی ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. یہ اسپرٹ ہے جدوں ہی کلام کی بنیادی ہوئی کہ انہوں نے دسیا گیا کہ تسی یسوع مسیح کو ماریا, اسا ماریا, اسا بھائی جی میں ماریا, کوئی جان کہنے گے اسا بھائی جی میں ماریا, کوئی کہنے گے ہم نے مارا گیا, میں صرف بشر دیتا ہوں. اور وہ 3,000 لوگ تھے جو شرمندہ ہو گئے اور خداوند کے جھنڈ کے اندر شامل ہو گئے. لیکن ایک جھنڈ تھا
ایک جھڑ تھا جس نے کہا اسی کی میں ماریا نوں